بابل ایک علاقہ ہے عراق کا جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا شہر بھی ہے جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے آج بھی۔ تو یہ بابل عراق کا ایک شہر ہے، آج بھی آباد ہے۔ اس علاقے کے لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ جب پروان چڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ خداؤں کی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ چاند و سورج کی پوجا اور کچھ لوگ ستاروں کی پوجا میں تھے، اور اکثر وہاں پر بت پرستی میں بھی تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھر بنائے ہوئے تھے، سب کا ایک ایک نام رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت میں مصروف تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کی تربیت میں تھے جو کہ خود کافر تھا، آزر، جس کا نام بھی آیا ہے قرآن پاک میں۔ وہ خود بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی، ظاہر سی بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، کبھی بھی نبیوں سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی بھی گناہ، اور رہی بات شرک اور کفر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو دوسرے عام اخلاقی گناہوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی نبیوں کی زندگی میں کبھی نہ اعلان نبوت سے پہلے اور نہ اعلان نبوت کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ویسے ماحول میں تھے جہاں پر پورا کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، پھر بھی آپ نے اپنے چچا کو دعوت بھی دی اس وقت کہ ان خداؤں کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ کیا عقل نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں خدا ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رزق دینے کے قابل ہیں یہ تمام چیزیں؟ بچپن سے ہی آپ کے مکالمے اپنے چچا کے ساتھ ہوتے رہے، پھر آپ کے گاؤں والوں سے بھی ہوتے رہے، پھر جب جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، اب یہ معاملات بڑھتے گئے۔ آپ نے کبھی بھی ان کے بتوں کی طرف توجہ نہیں کی، اور نہ ہی عبادت کے لیے جب یہ لوگ جاتے تو کبھی نہیں جاتے۔ اس گاؤں والوں کا ایک رواج یہ تھا کہ سال میں ایک بار میلہ ہوتا تھا، اور میلے میں آبادی سے باہر یہ جنگلوں میں جاتے تھے، دن بھر کھیل کود، لہو و لعب، ناچ گانے سب کر کے شام کو واپس آتے اپنے عبادت خانوں میں، پوجا وغیرہ کر کے پھر اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گاؤں والوں سے یہی مکالمہ شروع فرمایا کہ تم جن خداؤں کی پرستش کر رہے ہو یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم کل آنا ہمارے میلے میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے میلے میں، کتنا لطف آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے بہت سارے لوگ صرف مزہ لینے کے لیے دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ادیان سے، کچھ دھرم سے صرف اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں مزہ آتا ہے۔ تو پھر ایسا آدمی یہ بے عقل ہے، اس نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ آج بھی جیسے کچھ تہوار آتے ہیں، کسی کے ہاں بہت دھوم وغیرہ ہوتی ہے اور ناچ گانے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کے ہاں بہت لطف ہے، مزہ ہے۔ میرے عزیزو، جہاں تمہارے نفس کو مزہ آئے کیا وہ دین ہے؟ دین تمہیں عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر جہاں تمہیں اس طرح کی چیزیں نظر آ گئیں، کیا تم اس طرف منہ پھیر لو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نہ تمہارے میلے میں آؤں گا، نہ ہی میں لطف اٹھاؤں گا، نہ مجھے مزے لینے ہیں تمہارے جس چیز کو تم دین کہہ رہے ہو۔ ان لوگوں نے جو بات کرنی تھی کی اور چلے گئے۔ دوسرے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے، سب میلے میں جا چکے ہیں، آپ تنہا تھے۔ آپ ان کے بڑے عبادت خانے میں گئے اور اپنے ہاتھ میں ایک کلاڑی لیا، اور یہ بھی جو ہے اتمام حجت ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ایسا کیا۔ یہ عقلی دلیل لوگوں کو عقل کا استعمال کروانے کے لیے، نہ یہ کہ میں یہاں پر جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کو گرانا شروع کیا، بت اوندھے منہ گر گئے، اور اس کے بعد سب ٹوٹ پھوٹ گئے، جو مٹی کے رہے ہوں گے بنے ہوئے سب ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ کلاڑی جو آپ کے پاس تھی وہ بڑے بت کی گردن میں آپ نے لٹکا دیا، اس کو نہیں مارا، اس کو چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ شام کو جب یہ واپس آئے گاؤں والے اور اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھی تو بہت آگ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے، سارے سب کے سب جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی، پوچھا کہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ اب یہاں سے تذکرہ جو ہے قرآن پاک میں ہی ہے۔
قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. تو لوگوں نے کہا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، بلاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ دیکھا جائے کہ اسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا. بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اس وقت گاؤں کے جتنے مکھیا تھے، بڑے تھے، سب جمع تھے، اور جو ان کا حاکم تھا وہ بھی تھا. پوچھا گیا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے، ان کے ساتھ مار توڑ تو نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب چھوٹے چھوٹے گرے ہوئے ہیں، بڑا کھڑا ہے. آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر مراد کیا لیا؟ یہ دو معنی والی بات تھی. بڑا وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بڑا جو کھڑا ہے اس نے سارے کو مار دیا ہوگا کیونکہ کلاڑی بھی گردن میں لٹکی ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے مارا ہوگا، جبکہ آپ کے دل میں یہ مراد تھی ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کا بڑا میں ہی ہوں. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پھر اگر کوئی شبہ ہے کچھ ہے تو انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جو گرے ہوئے ہیں؟ اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے ہی پوچھ لو کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ سب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا یہ کچھ بولتے تھوڑی نہ ہے، یہ ہم سے بات چیت نہیں کر سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں گے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے تمہارے اوپر، ایسی کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. عقل کہاں ہے تمہاری؟ استعمال کرو. اب یہاں پر آ کر کے بہت سارے لوگ یا تو ہدایت حاصل کر لیں یا تو پھر جل بھن کر کے اور اپنے نفرت کی آگ کو بھڑکا لیں گے. یہی چیزیں ہر بار ہوتی ہیں، آج تک ہوتی آ رہی ہیں. اب میں اگر اپنے حالات بھی بتاؤں ہمارے علاقوں میں، جیسے ہندو دھرم کے اعتبار سے بھی جتنے انہوں نے بتوں کو بنایا ہے، ان کا جو سناتن دھرم ہے اس میں بھی بتوں کے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ خود دیکھیں کہ ان کے ہاں کتنے بت بنائے گئے تھے، کون سی چیزیں تھی جس چیز کو یہ آج کنٹینیو چلتے جا رہے ہیں. ان کے خود سوامیوں نے، پنڈتوں نے ان چیزوں کا اعلان بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے. میں گہرائی سے اب یہ تمام چیزیں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے ایک سوامی کی ایک کلپ دیکھی تھی، وہ شاید بہار یا پٹنہ کہیں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ اصل کو چھوڑ کر کے تم لوگ نقل کی طرف چل پڑے ہو، اصل یہ چیز نہیں ہے جن چیزوں کو تم پوجا کر رہے ہو. اب یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں. اوتار اگر ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ان کے ساتھ جو عزت اور تعظیم کا معاملہ کیا ہے، کیا یہ لائق ہے اس چیز کے لیے؟ اب خود عقل کا استعمال کرنا چاہیے. بتوں کی پوجا پہلے سے بھی آئیڈیل ورشپرز، ان کو عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مٹی کو تم گوندتے ہو اسی کو پیروں سے کچلتے ہو، اور اس کے بعد پھر جب تمہارا وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو لے جا کر کے پانی میں ڈبو دیتے ہو. اور کیا خدا کی ایسی درگت بنائی جا سکتی؟ اس کے ہی ماننے والے اس کو ہی ڈبا کر کے آتے ہوں. پھر تعظیم کہاں گئی تمہاری؟ محبت کہاں گئی؟ ادب کہاں گیا؟ خدا کے متعلق تو ادب ہوتا ہے ہر بندے کے اندر. جب تک وہ تخت پر بیٹھا ہے تم تو اس کے متعلق ایک جملہ کہنے نہیں دیتے، اور اس کے بعد تخت کو ہی اٹھا کر لے جا کر پانی میں ڈال دیتے ہو. یہ کیسی انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں میں آج بھی کہوں گا، دعوت دوں گا کہ عقل کا استعمال تو کرو. اور اسلام یہی کہتا ہے تم کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو. وہ اللہ رب العزت ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک تمہاری نگرانی فرمائی، اب بھی وہ تمہیں رزق دے رہا ہے. کوئی تو ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. کیا یہ پتھر چلا رہے ہیں؟ پوری کائنات کو یہ پتھر چلا رہے ہیں؟ اگر یہ چلا رہے ہیں تو پھر ان کے ٹوٹ جانے کے بعد کائنات کو رک جانا چاہیے.
نہیں رکتی نا. تو کوئی تو ہے یہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی مکالمہ ان کے ساتھ کیا تھا.